اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اللیل۔ ترجمہ: رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تفسیر: رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ رات کی قسم جب وہ جہان پر اپنی تاریکی سے چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ ساری مخلوق کے سکون کا وقت ہے، اور رات میں ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے، اور اس میں مخلوق حرکت و بے قراری سے پرسکون ہوتی ہے، اور ان پر نیند چھا جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بدنوں کے لیے راحت اور ان کی ارواح کے لیے غذا بنایا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے سچی نیاز مندی کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوتے ہیں، اور دن کی جب وہ روشن ہو، ارشاد فرمایا کہ اور دن کی قسم جب وہ چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ رات کی تاریکی دور ہونے کا، سونے والوں کے لیے بیدار ہونے کا، جانداروں کے حرکت کرنے کا اور معاش کی طلب میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یاد رہے کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ اسی طرح رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
کیونکہ اگر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رہے تو مخلوق کے لیے اپنی معاشی ضروریات پورا کرنا ناممکن ہوگا، اور اگر قیامت تک ہمیشہ دن ہی رہے تو مخلوق کا چین، سکون اور راحت ختم ہو جائے گی۔ عقل مند لوگ اس میں بھی غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ، بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ، بھلا دیکھو کہ اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور نر اور مادہ کو پیدا کرنے والے کی، یعنی اس عظیم قدرت والے قادر کی قسم جو ایک ہی پانی سے نر اور مادہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے۔ شان نزول: امیہ بن حلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس کی غلامی میں تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں، اور اس حال میں بھی ایمان کا کلمہ ان کی زبان پر جاری ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے بد نصیب، تو ایک خدا پرست پر ایسی سختیاں کر رہا ہے؟ اس نے کہا، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہے تو اسے خرید لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگی قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے رات، دن اور اپنی ذات کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور امیہ کی کوشش مختلف ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، اور امیہ حق کی دشمنی میں اندھا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، امام کفال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنے اور امیہ بن حلف کے بخل اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس کے معنی تمام لوگوں کو عام ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برحق مومن، صحابی اور بڑے متقی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کفار سے مختلف قرار دیا۔ نمبر دو، تمام انسان یکساں نہیں ہیں، بلکہ مومن اور کافر، متقی اور فاسق، دنیا دار اور دیندار مختلف ہیں، ان کے اعمال اور ان کی کوششیں جداگانہ ہیں۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں، اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے،
جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور ممنوع حرام کاموں سے بچنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، اور جب ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کر رہا ہے وہ جب مر کر قبر میں جائے گا یا جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا تو اس کا مال اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اسے کچھ کام نہ آئے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا، حق پر دلائل قائم کرنا اور ان احکام بیان فرمانا ہمارے ذمہ کرم ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ہم سے ہدایت طلب کرے اور ہدایت طلب کرنے میں کوشش کرے تو اسے ہدایت دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک تم یہ بات جانتے ہو کہ آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، اور پتھروں اور دیگر چیزوں سے بنے ہوئے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ نہ آخرت کے مالک ہیں نہ دنیا کے مالک ہیں، تو تم آخرت اور دنیا کے مالک کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیسے کرنے لگ گئے جو آخرت اور دنیا میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم بھی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں اور ہم ان میں سے جو چیز جسے چاہے عطا کریں، لہذا دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہم سے ہی طلب کی جائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی بہتری کے لیے یا صرف آخرت کی بہتری کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ترجمہ:
اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے۔ اس میں بڑا بدبخت ہی ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر داخل ہوگا، اور وہ بڑا بدبخت وہ ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے اس نے منہ پھیرا، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل معلوم ہوئے۔ دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام صدقات و خیرات قبول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، جس کی گواہی رب تعالیٰ دے رہا ہے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا۔ شان نزول: جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ یاد رہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے عامر بن فہیرہ، حضرت ام امیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا، یعنی بے شک قریب ہے کہ وہ اس نعمت و کرم سے خوش ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھی بات کہنا اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جو سنا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کر کے اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔